अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रेकुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जबकि इफ़रा और अलीज़ा सबको खीर सर्व कर रही थी। इन दोनों ने अपनी अपनी खीर अलग अलग बनाई थी और अब सबको वो दोनों ही सर्व कर रही थी। सबको खीर सर्व करने के बाद अलीज़ा मुकद्दिम के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और इफ़रा भी जहाज़ेब के साथ जाकर बैठ गई। इन सब ने खीर खानी थी और इन दोनों की तारीफ़ करनी थी, जिसका ये दोनों बेसब्री से मुंतज़िर थी। सरबराही कुर्सी पर बीजान और इनके दाएं जानिब हालिम साहब, जबकि बाएं जानिब रफ़ीक साहब बैठे हुए थे। रफ़ीक साहब के साथ इनकी बेगम और आलिम साहब के साथ रज़िया बेगम, इनके साथ वाली कुर्सी पर सरदार साहब और आमना बेगम और इसके आगे वाली कुर्सी पर दाद और इनके साथ जैद के साथ साथ मरियम, आयशा और सबा, आगे की जानिब अलीज़ा और मुकद्दिम। इन दोनों के सामने जहाज़ेब और इफ़रा, इनके साथ वाली दोनों कुर्सियों पर आसिम और उमर, जबकि अलीज़ा की साथ वाली दोनों कुर्सियों पर अली और अहमद बुर्जुमान थे। वाह आपी, क्या खीर बनाई है आपने, तो दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लो। किधर हैं आपके हाथ? अहमद अलीज़ा की तरफ देखते खुशी से बोला। ये ले, ये हैं हाथ। अली, जो अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था, अलीज़ा का हाथ पकड़ते अहमद की जानिब बढ़ाते हुए बोला। अहमद भी अपनी जगह से उठा, अलीज़ा की तरफ गया और बड़े अदबो अदाब से इसके दोनों हाथ अपने हाथ पर पकड़कर लबों से लगा दिए, जबकि इसकी इस हरकत पर अलीज़ा की हंसी निकल गई, जो कब से कंट्रोल किए बैठी थी। अब बार वो हंसी और हंसती ही चलेगी। आखिर इसके भाई थे ही अफलातून, ये बात तो वो अच्छे से जानती थी। अलीज़ा के कहके में वहाँ बैठे तमाम अफराद के कहके भी शामिल थे, सिवाय सबा के। वाकई बहुत अच्छी खीर है आपने बनाई है भाभी। इफ़रा ने भी पसंदीदगी का इजहार किया। तुमने भी बहुत अच्छी बनाई है, अलीज़ा भी मुस्कुरा कर बोली। माशाल्लाह, हमारी दोनों बच्चियों ने ही खीर बहुत लजीज बनाई है। इधर आओ बेटा। हालिम साहब अलीज़ा और इफ़रा को अपनी तरफ बुलाते हुए बोले तो वो दोनों मुस्कुराती हुई उठी और इनके पास गई। हालिम साहब ने अपनी जेब में से बहुत सारे 5000 के नोट निकाले, आधे अलीज़ा और आधे इफ़रा की जानिब बढ़ाए। इफ़रा ने तो मुस्कुरा कर पकड़ लिए, मगर अलीज़ा ने पकड़ने की बजाय बीजान की तरफ देखा तो इन्हें मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तो अलीज़ा ने भी मुस्कुराकर हालिम साहब के हाथ से पैसे पकड़ लिए। वो शुक्रिया बोलती वापस जाकर बैठी। अलीज़ा ने अभी खीर का पहला चमचा लिया ही था जब मुकद्दिम अपना रुख अलीज़ा की जानिब करता इसके आगे पड़ी प्लेट को खिसकाकर अपने और अलीज़ा के दरमियान कर चुका था, और अब वो बड़े मज़े से अपनी प्लेट छोड़कर अलीज़ा की प्लेट में से खा रहा था। मुकद्दिम को ऐसा खाते देख सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि अलीज़ा को मुकद्दिम की यह हरकत सबके सामने शर्मिंदा कर गई। मीर, क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं। अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखती हल्की सी आवाज़ में बोली। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो खा रहा हूँ। तुम क्यों नहीं खा रही? वो मुकद्दिम बोलता इसके मुंह में ज़बरदस्ती खीर का चम्मच डाल चुका था। अलीज़ा शर्मिंदा होती अपना सर झुका गई। ओह माय गॉड, इतना प्यार! आयशा अलीज़ा की तरफ देखती इसे छेड़ते हुए बोली तो अलीज़ा का झुका सा चेहरा मज़ीद झुक गया, जबकि चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया था। मरियम ने गर्दन घुमाकर जैद की तरफ देखा तो इसके देखने से जैद ने इसकी तरफ देखा और एक आईब्रो उकसाई। इसकी हरकत पर मरियम ने इसे घूरा। घूरती क्यों हो बेगम? लो, मैं भी तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ।
زید شوخی سے بولتا اپنی پلیٹ میں سے کھیر کا چمچ بھر کر مریم کے منہ میں زبردستی ڈال چکا تھا، جبکہ مریم تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی ہی رہ گئی اور زید کی اس حرکت پر ڈائننگ ٹیبل پر سب کا کہکا چھوٹا تھا، جبکہ ینگ پارٹی تو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ کھیر کھانے کے بعد سب نے کھانا کھایا، یہ بھی مقدم کے کہنے پر، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میری بیوی کے ہاتھ کی کھیر کھائیں گے اور پھر کھانا۔ اس کے عجیب سے لوجک پر اعتراض بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بس بڑے ایک طرف اور ینگ پارٹی ایک طرف بیٹھ گئی۔ جن میں علیزہ موجود نہیں تھی، وہ سب بڑوں کے لیے چائے بنانے گئی تھی، جبکہ باقی سب باتوں میں مصروف تھیں اور مقدم کی نگاہیں بار بار علیزہ کی تلاش میں تھی۔ آخر کار اسے اپنے دل کا قرار نظر آ ہی گیا، جو اس کی طرف آنے کے بجائے اپنے بھائیوں کی طرف جا رہی تھی۔ علیزہ کچن سے باہر لان میں آئی جہاں سب موجود تھے۔ علیزہ نے عاصم کی طرف دیکھا جو چپ چاپ سا تھا۔ علیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور چلتی ہوئی عاصم کی طرف گئی۔ سم، علیزہ نے اس کے قریب جاتی سے پکارا۔ جی آپی۔ عاصم علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے میرا شہزادہ اتنا چپ چاپ کیوں ہے؟ علیزہ اس کے ساتھ بیٹھی بہت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں آپی، عاصم مسکرا کر بولا۔ کیوں کچھ نہیں؟ کچھ تو ہے۔ علیزہ اس کے اور قریب ہوئی۔ آپی سچ بتاؤں تو آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، آپ کو مس کرتا ہوں۔ اب تو میں اسٹرابیری شیک بھی نہیں پیتا، کیونکہ وہ تو میں آپ کے لیے بناتا تھا نا، اور آپ کے ساتھ پیتا تھا۔ عاصم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی باتوں میں صاف اداسی جھلک رہی تھی۔ اچھا، اگر مجھے مس کر رہی ہو تو مجھے فون کر لیا کرو۔ علیزہ پیار سے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ پر آپی، آپ کو دیکھوں کیسے؟ آپ کو تو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتا ہوں۔ عاصم نے ایک اور مسئلہ پیش کیا۔ تو ویڈیو کال کر لیا کرو، ایسے اداس تو نہیں ہوا کرتے۔ علیزہ نے حل بتایا، اس سے اپنے بھائی کی اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اچھا چلو اپنا موڈ ٹھیک کرو میرے بھائی، مجھے ایسے اداس بالکل نہیں چاہیے۔ علیزہ اس کے ایک گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو عاصم مسکرا دیا، جبکہ اتنی ہی دیر سے ان دونوں کو دیکھتے مقدم یہ سوچ رہا تھا کہ علیزہ کتنے ہنر جانتی ہے۔ کسی کو اداسی سے خوشی کی طرف لانے کے لیے وہ دل کی حسین تھی، بنا کوئی کھوٹ دل میں رکھے سب سے خوش دلی سے ملتی تھی۔ اللہ نے واقعی اسے ایک بیوی نہیں، اپنا انمول تحفہ دیا تھا، جس کی قدر اور قیمت صرف مقدم میر احمد ہی جانتا تھا۔ اچھا چلو آؤ ہم اسٹرابیری شیک بناتے ہیں، علیزہ عاصم کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی تو عاصم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں باقی سب سے بے نیاز اٹھتے وہاں سے چلے گئے۔ یہ دونوں کدھر گئے؟ عائشہ عاصم اور علیزہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی جو اب حویلی کے دروازے پر تھے۔ جاؤ پوچھ کر آؤ مریم، عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، عائشہ بھی گئی۔ پاگل لڑکی، کوئی کام ہوگا تبھی تو دونوں اکیلے گئے ہیں، عقل سے بھی کام لیا کرو تم۔ مریم عائشہ کا ہاتھ پکڑتی واپس بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ عائشہ منہ بنا کر مریم کی طرف دیکھنے لگی اور دوبارہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے اور اس وقت علیزہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی اور مقدم کے لیے چائے بنا کر علیزہ نے 2 کپس میں ڈالی اور انہیں ٹرے میں رکھا، جب ایک ملازمہ نے آ کر علیزہ کو مخاطب کیا، بی بی جی وہ باہر آپ کا فون بج رہا ہے۔ ملازمہ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا فون تو روم میں ہے۔ پھر علیزہ ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بی بی وہ لینڈ لائن پر کسی کا فون آ رہا ہے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔
علیزہ بولتی کچن سے نکل گئی اور علیزہ کے نکلتے ہی صبا کچن میں داخل ہوئی اور اپنے دوپٹے میں چھپائی ایک شیشی نکالی اور علیزہ کی کافی میں ملا دی۔ یہ لو، اگر تم اپنا منہ کھولا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ صبا ملازمہ کے ہاتھ میں پیسے رکھتے ہوئے بولی تو پیسے دے کر ملازمہ کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے جلدی سے پیسے لیے، تھامے اور ہاں میں سر ہلایا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ صبا اپنی مکرو مسکراہٹ لیے کچن سے چلے گئی۔ علیزہ کچن میں واپس آئی اور ٹرے اٹھا کر کمرے کی طرف چل دی۔ پتہ نہیں کون تھا، اس وقت بول ہی نہیں رہا تھا۔ علیزہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ مقدم صوفے پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ لیے اپنے کام میں مصروف تھا اور علیزہ مقدم کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کی چائے؟ علیزہ مقدم کے سامنے رکھتی ہوئی بولی تو مقدم بھی مسکرا دیا، البتہ نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر ہی تھی۔ علیزہ اپنی کافی لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ کافی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ ابھی علیزہ نے آدھی کافی ہی پی تھی جب اس پر گھنون کی طاری ہونے لگی۔ علیزہ نے کافی پی کر کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کروٹ دائیں جانب بدلی، جہاں سامنے مقدم بیٹھا اپنے کام میں مصروف ترین دکھائی دے رہا تھا۔ علیزہ مقدم کو دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں اتر گئی۔ مقدم اپنے کام میں مصروف ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ چائے پی رہا تھا۔ چائے ختم کر کے مقدم نے کپ ٹیبل پر رکھا اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں علیزہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مقدم کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ رنگی۔ اپنا کام جلدی جلدی ختم کر کے مقدم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مقدم نے کھینچ کر علیزہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور شدت سے اس کا گال چوما۔ مائی سلیپنگ کوئین، مقدم بولتا مسکرایا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑتا، لائٹ آف کرتا، اسے کسی تکیے کی طرح خود میں بیچتا آنکھیں موڑ گیا۔ صبح سے علیزہ کافی ڈھیلی ڈھیلی سی لگ رہی تھی۔ آج تو اس سے اٹھایا بھی مقدم نہیں تھا، وہ بھی بہت مشکل سے، ورنہ کوئی شک نہیں کہ اس نے سارا دن سونا ہی تھا۔ علیزہ کی طبیعت کو تھکاوٹ سمجھتے مقدم نے کمرے میں ہی ناشتہ منگوایا اور زبردستی علیزہ کو کھلا کر ایک ٹیبلٹ دے کر گھر میں سب کو علیزہ کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر آفس گیا۔ اس کا جانا ضروری تھا، ورنہ اس حالت میں وہ علیزہ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ افرا علیزہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ افرا نے سنبھال کر قدم اٹھائے اور لائٹس آن کی تو دیکھا علیزہ ابھی بھی سو رہی تھی، جبکہ اب تو شام کے 5 بج رہے تھے اور مقدم بھی آنے والا تھا اور وہ صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ افرا نے پریشانی سے علیزہ کی جانب بڑھی۔ بھابھی اٹھیے، افرا علیزہ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ پھر نہیں اٹھی۔ بھابھی اٹھیے، بھائی آنے والے ہیں، افرا اس کی بات چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے بولی تو علیزہ نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر افرا کی طرف دیکھا۔ اٹھ جائیں بھابھی، پھر بھائی ڈانٹیں گے، آپ صبح سے سو رہی ہیں اور کچھ کھایا بھی نہیں۔ افرا علیزہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا، علیزہ نیند سے ڈوبی آواز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ افرا علیزہ کو واش روم کے دروازے کے آگے چھوڑتے ہوئے بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ علیزہ نے ہمت کرتے شاور چلایا اور کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دماغ سن پڑ رہا تھا، اس سے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر خود کو پانی کے نیچے رکھا، علیزہ کو کچھ ہوش آیا اور اپنے کپڑے چینج کرتی روم میں آئی اور سستی بھرے ہاتھوں سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ تھوڑے سے بال خشک کر کے علیزہ دوبارہ پر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور اسے بہت چکر آ رہے تھے۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ کو دوبارہ سوتا دیکھ کچھ پریشان سا ہوا۔ اپنا کوٹ اتارتا، ٹائی ڈھیلی کرتا علیزہ کے قریب گیا۔ میری جان،
उठ जाओ, शोहर वापस आ गया है और आपकी नींद ही नहीं पूरी हुई। अलीज़ा के चेहरे से नीम गीले बाल हटाता वो मुस्कुराया। मुकद्दिम की आवाज़ पर अलीज़ा ने हल्की हल्की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। उठ जाओ बेगम, नींद ही पूरी करनी है क्या? मुकद्दिम इसके बाद इसे कमर से थमाते उठाकर बिठाते हुए बोला। तो अलीज़ा ने आंखें खोलकर मुकद्दिम की तरफ देखा और कुछ देर वो देखती ही रही। मुकद्दिम के गले में बाहें डालकर इसके सीने पर सर रख गई। खैर तो है बेगम, आज खुद मेरे करीब आ रही हो, क्यों मुझे बहका रही हो? मुकद्दिम इसे और करीब करते इसके कान के करीब बोला। मुकद्दिम के बोलने पर भी कोई जवाब ना दिया तो मुकद्दिम को कुछ अजीब सा लगा। उठो बेगम और पीछे हटो, मुकद्दिम इस बार संजीदगी से बोला तो अलीज़ा टस से मस नहीं हुई। मैंने बोला है उठो और अब तुम मुझे सोती हुई ना मिलो। मुकद्दिम अलीज़ा को खुद से अलग करता संजीदगी से बोला तो अलीज़ा ने पूरी आंखें खोलते खुफदगी से मुकद्दिम की तरफ देखा। अगर अब तुम मुझे सोई हुई मिली तो अच्छा नहीं होगा, चलो नीचे खाना खाने। मुकद्दिम इसका हाथ पकड़े संजीदगी से बोला। दिल तो इसका नहीं कर रहा था कि वो अलीज़ा को डांटे, मगर इसका बार बार सोना मुकद्दिम को परेशान कर रहा था, इसलिए मुकद्दिम को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। आप बहुत बुरे हैं, अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अब उठो, शाबाश। अब की बार मुकद्दिम का लहजा नरम था। अलीज़ा मुंह बनाती अपना दुपट्टा सर पर लेती मुकद्दिम के साथ चल दी। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और